وہیں منصفوں کی روایتیں، وہیں فیصلوں کی عبارتیں، مرا جرم تو کوئی اور تھا پمری سزا کوئی اور ہے۔ ناظرین، آج صبح مورو میں دریائے سندھ پر اپنی جان نچاور کرنے والے سندھ کے پہلے سپوت عرفان لغاری کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جاتے جاتے شہید عرفان لغاری دریائے سندھ کے پاسبانوں کے نام ایک درد بھرا پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ 100 پیاز 100 جوتے کھانے کے بعد سندھ حکومت کو وہی کرنا پڑا جو کہ انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ شہید عرفان لغاری کی لاش کو لاوارث ظاہر کر کے چوروں کی طرح سے پولیس کے ذریعے اس کی تدفین نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ لاش کو جو ہے ورثاء کے حوالے کر دینی چاہیے تاکہ وہ ان کی تدفین اپنے حساب سے کرتے۔ لیکن سندھ حکومت نے اپنی رعونت، اپنی بدماشی، اپنی غنڈہ گردی کے تحت جو ہے وہ شہید کو لاوارث ظاہر کیا تھا، جس کے بعد خود عدالتی حکم پر جو ہے شہید عرفان لغاری کی قبر کشائی کی کروائی گئی اور دوبارہ سے ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اس کے بعد ان کی تدفین کی گئی۔ ایک روز قبل سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے ایک پریس کانفرنس کی اسی کیس کو لے کر، اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے رہے، خود میڈیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے۔ ان کا بیانیہ کیا تھا؟ ان کا بیانیہ یہی تھا کہ وہ اپنی مبینہ چرب زبانی کے ذریعے، غلط بیانی کے ذریعے جو ہے وہ ظالموں کو مظلوم اور مظلوموں کو ظالم بنانے کی کوشش کرتی رہے، لیکن اپنی اس کوشش میں انہیں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ جس طرح سے اس واقعے کو بیان کرتے رہے وہ اپنی ہی باتوں میں جو ہے تضاد کی وجہ سے اسے ثابت نہیں کر پائے۔ اب اس پریس کانفرنس میں جو ہے انہوں نے جو ایک طریقے سے شاہی فرمان جاری کر دیا، بلکہ خود سندھ حکومت کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ انہوں نے ڈسکرائب کر دیا کہ اس کیس کو لے کے سندھ حکومت کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ یعنی کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ دریائے سندھ کے معاملے پر جو ہے وہ کسی بھی طرح کے ایجیٹیشن، کسی کی بھی طرح کی جو ہے سیاست، کسی بھی طرح کی جو ہے وہ جلسہ جلوس کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو عرفان لغاری اور ان کے ساتھی جن کا تعلق جی ایس سندھ سے بتایا جاتا ہے، ان کا یہ دھرنا جو ہے یہ دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے خلاف تھا۔ اس دھرنے کے دوران ہی جو ہے جب ان پر فائرنگ کی گئی، جس میں خود عرفان لغاری اور دوسرے جو ہے وہ شہید ہو گئے اور کچھ لوگ شدید زخمی ہو گئے، اس کے رد عمل میں جب خود وزیر داخلہ کے گھر کو کسی نے آگ لگا دی تو اس پر پوری کی پوری سندھ حکومت حرکت میں آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے خود وزیر اطلاعات کو بھی جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنانے کی ضرورت یا نوبت پیش آئی، جس کے لیے انہیں یہ پریس کانفرنس کرنا پڑا۔ انہوں نے تو ایک طریقے سے جو ہے فیصلہ سنا دیا کہ یہ جن لوگوں نے جو ہے وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگائی ہے، یہ سب کے سب ملک دشمن ہیں، یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ جو دھرنا دے رہے تھے، اس میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ڈانٹے باندھے ہوئے تھے، نقاب لگائے ہوئے تھے۔ نقاب لگانے والے چونکہ ملک دشمن ہیں، لہٰذا اس پورے معاملے میں یہ ایشو جو ہے اس میں ملک دشمن عناصر جو ہے وہ ملوث ہے، اور یہ ایک طریقے سے ملک کے خلاف ایک خوفناک سازش ہے۔ یعنی ملک کے خلاف سازش کرنے والے جو ہے وہ دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے ایشو پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے۔ اندازہ لگائیں سندھ کے وزیر اطلاعات کی اس بونگی کا کہ کس طرح کی وہ بونگیاں مار کے جو ہے وہ اپنا چورن بیچنے کی کوشش کرتے رہے اس پریس کانفرنس میں، لیکن ان کا چورن جو ہے بکنے والا نہیں تھا، ان کا بیانیہ بننے والا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ بیانیہ بنانے کے لیے، بیانیہ کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ ایک 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنوائی گئی ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے ذریعے۔ یہ اسکرین پر جو ہے ناظرین آپ یہ اس نوٹیفیکیشن کی کاپی دیکھ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس میں جو ہے وہ
چیئرمین جو ہے وہ بنایا گیا ہے خود ویسٹ زون کراچی کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ کو. اسی طریقے سے جو ہے ممبر ہیں اس میں خود اینٹی اے وی ایل سی کے جو ایس ایس پی ہیں امجد شیخ ہیں. اسی طریقے سے نواب شاہ کے جو ایس ایس پی ہیں خود شبیر سیٹار، اور خود سی آئی اے حیدرآباد کے جو ڈی ایس پی ہیں مسٹر افتخار، اور حیدرآباد ہی کے ایک سب انسپکٹر ہے نیک محمد کھوسو. اب ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے، ایک آدھ ایسا ہوگا کہ جو بالکل نیوٹرل ہے، باقی جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ کمپرومائز ہیں. سب کے تعلقات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گہرے ہیں وزیر داخلہ ضیاء الانجار سے، خاص طور سے جنہیں اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے. وہ چیئرمین جو ہے وہ عرفان بلوچ ہے. عرفان بلوچ اور خود ضیاء الانجار کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو انہوں 24 گھنٹے میں ایک دو بار ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات نہ کر لیں تو ان دونوں کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. یہ ان کے دوستوں کا کہنا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلقات کی نوعیت کیا ہے. اور یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کوئی رول نہیں، بلکہ انہیں پوری طریقے سے بائی پاس کیا گیا ہے. ان کے آفس کو ایز اے پوسٹ آفس استعمال کیا گیا ہے. یہ تمام نام جو ہے وہ خود ہوم منسٹر کے اپنے دفتر سے بھجوائے گئے ہیں. اگر یہ کمیٹی آئی جی سندھ کے ذریعے بنائی جاتی تو یقیناً اس میں یہ نام نہ شامل ہوتے جو نام شامل کیے گئے ہیں. اس میں یقیناً نام شامل ہوتا عامر فاروقی کا، یقیناً اس میں نام شامل ہوتا اسد رضا کا، یقیناً اس میں نام شامل ہوتے خود عثمان غنی صدیقی کا، اس میں نام شامل ہوتے کسی اور اچھے ایماندار دیانتدار اصول پرست ایس ایس پیز کے. یہ شامل نہ ہوتے جو کہ شامل کیے گئے ہیں، جو کہ سب کے سب کمپرومائز ہے. یہ کمیٹی جو ہے وہ ایک رسمی کارروائی کے لیے بنائی گئی ہے. یہ کمیٹی وہ کمیٹی نہیں ہے جو کمیٹی خود ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کیس کے سلسلے میں بنائی گئی تھی. اب یہ دونوں کیس بالکل دونوں کیسوں کی نوعیت ایک جیسی ہے. میں بات کر رہا ہوں ہلاکت کی، یعنی اس میں ڈاکٹر شاہ نواز کی جو ہلاکت ظاہر کی گئی تھی پولیس کی طرف سے، یہی کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز اپنی ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے، اپنے ساتھی کی فائرنگ سے. یعنی کہ پولیس نے مارا تھا، لیکن پولیس نے اپنے جرم کو ڈھانپنے کے لیے الزام لگایا کہ وہ اپنے ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. لیکن جب خود ہوم منسٹر کے حکم پر جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اور کمیٹی میں خود پرویز چانڈیو ڈی آئی جی کو اس کا سربراہ بنایا گیا، تو اس کمیٹی نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے پولیس کے اس کیس کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیا تھا، ثابت کر دیا، تو کہا تھا کہ پولیس نے اسے مارا ہے شاہ نواز کو، شاہ نواز اپنے ساتھی کی فائرنگ سے نہیں ہلاک ہوا. اب یہ عرفان لغاری کو بھی جو ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے. حالانکہ یہ پولیس اتنا ہی جھوٹ بول رہی ہے جتنا کہ خود سورج کا جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا ہے. اور اس اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ جھوٹ جھوٹنی سچ ہے، یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اپنے مہروں کو اس میں شامل کر کے، تاکہ وہ مہرے جو ہے وہ ان کے اشارے پر وہی رپورٹ اپنے دستخطوں سے جاری کریں جو رپورٹ خود عزت مآب ضلع سبانی سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن الانجار چاہتے ہیں. تو اب اس کمیٹی کا کاندھا استعمال کر کے ان سے اپنی من پسند رپورٹ حاصل کر کے اپنے اس گناونے فعل کو، اپنے اس وحشیانہ فعل کو جو ہے ڈھانپنے کی کوشش کی جائے گی. اب دیکھنا یہ کہ جو کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں ان کا اپنا ضمیر کتنا انہیں اس غلط کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. اب سندھ کے لوگوں کی نگاہیں جو ہے وہ اس کمیٹی پر اس وقت لگی ہوئی ہے کہ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. ناظرین، یہ کیس پر میں نے کل بھی بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمنوں کی کارستانی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں ملک دشمنوں کی کارستانی، دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کے 3 بڑے سیاسی جماعتوں کے اہم لیڈروں کو جو ہے وہ اس کیس میں شامل کر دیا گیا ہے. یعنی کہ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ
نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ غلام مرتضیٰ جتوئی اور ان کے بھائی مسرور جتوئی بھی اس کیس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے خود تحریک انصاف مورو کے علاقائی جو سربراہ ہیں، خود ڈی ایس پی باز محمد سیال ریٹائرڈ ڈی ایس پی اور ان کے بیٹے جو کہ اے ایس آئی ہیں، ان دونوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا، بلکہ ان دونوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے خود جی ایس این، یہ تینوں جو سیاسی پارٹیاں، تینوں کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے، تینوں ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ پولیس کے جھوٹ کا اندازہ لگائیں کہ پولیس کس طریقے سے جھوٹ سے کام دری۔ پولیس کچھ کہہ رہی ہے، سندھ حکومت کچھ کہہ رہی ہے۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ اس ہوم منسٹر کے گھر کو آگ لگانے میں یہ لوگ ملوث ہیں، یعنی کہ نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ، خود تحریک انصاف کے علاقائی سربراہ اور جی ایس این والے، یہ تینوں ملوث ہیں۔ اور شرجیل میمن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں جو ہے ملک دشمن ہے۔ اب کس کی بات صحیح ہے؟ پولیس صحیح کہہ رہی ہے یا کہ خود وزیر اطلاعات صحیح کہہ رہے ہیں؟ دونوں آپس میں ایک پیج پر نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ اس وقت گڑ رہے ہیں، اپنے ایک گناہ کو، اپنے ایک جرم کو چھپانے کے لیے اس پر جرم کر رہے ہیں، جرم پر، یعنی کہ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کو مزید جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس وقت پولیس جو ہے وہ اس میں پھنس چکی ہے اپنے اس جرم میں۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ دریائے سندھ کا سودا کرنے والے، دریائے سندھ سا یعنی سندھ سے کرنے والے جو ہے، یعنی سندھ سے دشمنی کرنے والے جو ہے، ان کو للکارنے والے، ان کو ننگا کرنے والے، ان کو بے نقاب کرنے والے اگر کوئی سندھ کے سچے ہمدرد ہیں تو ان کو جو ہے پھر یہ ملک دشمن کہنے سے بھی جو ہے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں اس کو کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ چوری تم کر رہے ہو، دریائے سندھ کا سودا تم کر رہے ہو، 6 کنال نکالنے کی اجازت تم دے رہے ہو۔ اگر سندھ کے جو اصلی وارث ہے، اگر وہ اس کے تحفظ کے لیے سروں پر کفن باندھ کر میدان میں کود پڑے ہیں تو اب ان کو روکنے کے لیے اس پر ملک دشمنی کا آپ لیبل لگا رہے ہو۔ یہ چورن اب نہیں بکے گا، یہ آپ کا بیانیہ بننے والا نہیں ہے شرجیل میمن صاحب۔ لیکن میں یہ کہوں گا اس میں شرجیل میمن کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور یہ ہے کہ وہ وزیر اطلاعات ہیں۔ اگر ان کی جگہ ناصر شاہ وزیر اطلاعات ہوتے، ان کی جگہ اگر خود سعید غنی جو ہے وہ وزیر اطلاعات ہوتے، پھر انہیں یہ پریس کانفرنس کرنا پڑتی جو پریس کانفرنس خود شرجیل میمن نے کی۔ حالانکہ شرجیل میمن کو بھی جو ہے وہ اصل حقائق کا علم ہے کہ خود عرفان لغاری کو کس نے قتل کیا ہے۔ جس طریقے سے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو بھی اس بات کا علم ہے کہ عرفان لغاری کس کی فائرنگ سے مرا ہے، لیکن چونکہ سب نے اب اپنی اپنی نوکری، اپنی اپنی وزارت کو بچانا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور اب جو کمیٹی بن گئی ہے، یہ سارا ملبہ جو ہے اب کمیٹی کے گلے پڑنے والا ہے۔ کمیٹی کا جو ہے وہ کاندھا استعمال کر کے یہ اپنے اس جرم کو، اپنے اس گناہ کو، اپنی اس بربریت کو، اپنی اس دہشت کو، اپنی اس وحشت کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کمیٹی کے ذریعے۔ میں نے کہا نا، اس کمیٹی میں ایک آدھ ممبر تو میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن باقی جتنے ممبران ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ کمپرومائز ہے، وہ سب کے سب جو ہے خود وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے ذریعے اپنی اپنی من پسند پوسٹنگیں لیتے رہے ہیں اور پرموشن لیتے رہے ہیں۔ تو وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے اتنے لاڈلے وزیر داخلہ کو ناراض کر سکتے ہیں یا پھر اس کی مخالفت مول سکتے ہیں۔ یقیناً وہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جس قسم کی رپورٹ وہ چاہیں گے اس قسم کی رپورٹ وہ مرتب کریں گے۔ یہ ان پر اب واجب ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ رپورٹ کتنے دنوں میں اور کس قسم کی مرتب کرتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر نے جو خود پوسٹ مارٹم کیا ہے، جو اسکرین پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، پوسٹ مارٹم میں جو ہے وہ صاف طور پہ لکھا گیا کہ خود عرفان لغاری پر تشدد بھی ہوا ہے۔ تشدد کس نے اس پر کیا ہے؟ کیا اس مجمع میں ان کے ساتھیوں نے پکڑ کر اس کو مارا ہے؟ تشدد کی اس کی ویڈیو اس کی ہے۔ پھر گولی بہت قریب سے ماری ہے، جبڑے سے گولی نکلی ہے۔ یہ جو طریقہ واردات ہے یہ پولیس والوں کا ہے۔ پولیس والے ٹارچر بھی کرتے ہیں، گولیاں بھی مارتے ہیں۔ تو اب یہ وقت بتائے گا، یہ کمیٹی کی رپورٹ بتائے گی کہ اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کہہ جاتا ہوں
اللہ حافظ.